اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین۔ میں ایمان لایا عیسیٰ مسیح مہدی محمد مودود احمد خان علیہ السلام پر، کیونکہ میں قرآن پہ ایمان لایا، تورات پہ ایمان لایا، انجیل پہ ایمان لایا، زبور پہ ایمان لایا، حدیث پہ ایمان لایا، اللہ تعالیٰ کے ہر کتابوں پہ ایمان لایا میں نے۔ اس لیے میں نے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے کہ اگر آپ نبی اور نبوت میں اگر فرق کریں گے یہ صحیح نہیں ہے، رسول اللہ میں بھی فرق نہیں کرنا، دونوں سیم ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ میرے پر ایمان لائے تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر بھی ایمان لانا، کیونکہ میں اس کے لیے ایمان لایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے اوپر بھی ایمان لایا۔ تو آپ جو بول رہے ہیں کہ تو پھر کون ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آپ کے مطابق؟ محمد مودود احمد خان ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، کیونکہ ہم لوگوں نے پوری تحقیق کر لی ہے۔ بہت نام کے مسلمان ہیں، بہت لوگ نام کے مسلمان ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہے کہ ایک ہفتے میں نماز پڑھتے، کوئی ہے کہ مہینے میں نماز پڑھتے، کوئی ہے کہ سال میں نماز پڑھتے، کوئی ہے کہ زندگی میں ایک نماز پڑھتے بس۔ کیوں اس کو بولتے نام کے مسلمان؟ کیوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی عالم آواز نہیں اٹھا رہے، کوئی ڈاکٹر آواز نہیں اٹھا رہے، کوئی پڑھے لکھے ہوئے آواز نہیں اٹھا رہے؟ کیوں؟ ان لوگوں کو معلوم ہے اگر ہم لوگ ایسا آواز اٹھائے تو ہماری غلطی ہے، پہلے ہم لوگ تحقیق کر لینا، اس کے بعد ہم لوگ آواز اٹھانا، اس سے بغیر آواز نہیں اٹھانا۔ آپ لوگ بھی پہلے آئیے، تحقیق کریے، اس کے بعد آواز اٹھائیے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں عمرہ کرا ہوں الحمدللہ، میں حافظ ہوں الحمدللہ، سب کچھ ہوں بول کے میں نے ایمان لایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے ایمان لایا کیونکہ ان کے بعد پورے فٹ ہوئے، پورے نشانہ فٹ ہوئے، سب کچھ فٹ ہوا ان کے اوپر، اس لیے میں ایمان لایا۔ آپ بھی آئیے، میں بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیے ایمان لائیے، دیکھیے، پہ تحقیق کر لیے، تحقیق کر رہے تو سب کچھ پتہ چلتا، کچا کیا ہے پکا کیا ہے سب کچھ پتہ چل جاتا، آپ کو سامنے کی بات ہو جاتی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ایمان لائے ہیں وہ خاص وجہ کیا ہے ایمان لانے کی؟ کون گواہی دیا آپ کو؟ کیا آپ کوئی عالم سے مفتی سے ملے تھے؟ گواہ اوپر سے آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گواہی دی ہے۔ میں نے چیلنج کیا تھا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے اوپر، میں نے بولا کہ آپ دعا کریے، میں دیکھتا ہوں آپ کے اوپر بارش ہوتی نہیں ہوتی ہے، تو انہوں دعا کرتے 2 منٹ نہیں ہوا بارش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک بار نہیں، میں 7-8 دفعہ معجزے دیکھ لیا یہ۔ اور ایک معجزہ میں ایسا دیکھا کہ ہم لوگ ایسا بیٹھ کے تبلیغی کرتے چھت کے اوپر، پورے بادل میں پورا بادل کالا ہو جاتا، بس ہمارے اوپر کالا ہوتا، چھتری بن جاتی ہے، اوپر چھتری بن جاتی ہے، پوری بارش ہو جانا شروع ہوتی ہے، وہ بھی 3-4 منٹ کے لیے بارش ہوتی، اس کے بعد پورے بادل غائب، خالی آسمان بن جاتا پورا، ایسا لگتا ہے کہ بارش ہوئی نہیں۔ آپ وہ بادل سے تھوڑا دور دیکھیے، 2 کلومیٹر دور دیکھیے، نہ بارش ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے، ادھر پورا آسمان رہتا، ادھر پورا بادل بن جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، وہاں تبلیغی کر رہے وہ، اس لیے وہاں پر بارش آ رہی ہے۔ ایسا کتنے بار دیکھے آپ؟ ایسا میں بہت بار دیکھ لیا الحمدللہ، 3-4 دفعہ دیکھ لیا میرے کو، ایک بار اپنے آنکھوں سے دیکھنے بعد میں، ایک بار دیکھنے بعد میں بہت تو بارش کا سیزن ہے اسی لیے تھوڑا وہ بارش کا سیزن نہیں تھا اس ٹائم، نومبر میں بارش کا سیزن نہیں رہتا، مارچ میں نہیں رہتا، اس ٹائم میں نے یہ معجزے دیکھا ہوا، میں اپنے آپ کا ٹائم بھی یاد رکھا ہوا ہوں، سب کچھ یاد رکھا ہوا ہوں میں نے، کیونکہ معجزے میں دیکھا اس لیے۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام عبدالعلی ہے، میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی کہ مودود احمد خان علیہ السلام، محمد مودود احمد خان علیہ السلام، اور جو دنیا نے نام دیا ہے، مطلب مثال کے طور پر دیکھیے ہندوازم میں انہیں کہا گیا لارڈ شیوا، تو میں وہ بھی ایڈ کرتا ہوں، میں ان کا پورا نام جس طرح دنیا والے بلاتے ہیں ان کا نام محمد مودود احمد خان عرف لارڈ شیوا بلاتے ہیں ان کو، میں ان پر ایمان لایا ہوں، اور یہ تحقیق کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں میں کہ یہ اندازے پہ نہیں، اندازے پہ تیرا مارنے پہ نہیں، یہ بتانے پہ بھائی ایمان لا لو بولنے پہ میں ایمان نہیں لایا، اللہ کے کلام کو پڑھ کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ، اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پہ دیکھ کر میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوتی تھی، ان وحیوں کو جو لوگ لکھتے تھے، ان مثال کے طور پر دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد حدیثیں لکھی گئی، ان حدیثوں پہ بھی پڑھ کے دیکھا میں، ان حدیث میں بھی ہر جگہ یہی بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر ایمان لاؤ. اب یہ کہیں گے آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دو کیسا کہہ رہے ہو تم, کیا آپ کو بھی ڈاؤٹ آئے گا, کیونکہ یہ ہر حدیث میں, یہ بعض حدیثوں میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں الگ ہیں, اور بعض نے وہ حدیث کو یقین بھی کر لیا. اور یہ ایک بات یہ بات یاد رکھیے کہ ایک حدیث پہ ماننا نہیں ہے کہ پوری حدیثوں کو ماننا ہے. پورے حدیثوں ویسے بہت جگہ ایسی جگہ بھی آیا کہ دونوں ایک ہے. بعض جگہ قرآن میں بھی آیا رسول پہ فضیلت ہے, بعض رسول پہ فضائلت, مطلب ہمیں تو بولنا نہیں آ, ویسا میری زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے ہیں, میں آپ کو اپنی لینگویج میں بولتا ہوں کہ بعض رسولوں میں تو ایسی ہے, بعض رسول سے زیادہ افضل مانا گیا ہے. بعض رسول کو اب دیکھیے آپ مثال کے طور پر دیکھیے, ایسے بہت سارے پیغمبر آئے, بہت سارے رسول آئے, لیکن اپن یاد کس کو رکھتے ہیں؟ جو خاص نبی, جو اللہ کے کلام کو نکال ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اپنے نوح علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور موسیٰ علیہ السلام ہے. ان لوگوں کو یاد رکھیں ہم. اور باقی کے پیغمبروں کو تو ایسا ہو گیا جیسا کہ ایک کتاب میں بند ہو گئے ویسے ہو گئے, لیکن ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کے ساتھ بھی واقع ہوئے. سو ان لوگوں کے واقعہ جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو رہیں گے آنے والے وقت میں, اور ان کو پہچانا کیسا جائیں گا آپ یہ پوچھیں گے, تو پہچانا ایسا جائیں گا جو لکھا ہوا رہیں گا, جو اندر کتابوں میں لکھا ہوا رہیں گا وہ ان کی زندگی میں ہوگا. اب مثال کے طور پر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں مارے گئی, دھکے مار کے نکالا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی دھکے مار کے نکالا گیا. اور اسی طرح یہاں اب جو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی کہ محمد مودود احمد خان علیہ السلام ہے, ان کو بھی ایسے ہی دھکے مار کے نکالا گیا. ان کی باتوں کو ایسے ہی مارا گیا, ان کے گھر کو اٹھا دیا گیا. آپ خود دیکھیں گے ریسنٹلی نیوز آئی تھی, ان کے گھر کو اٹھا دیا گیا بول کے. آپ سب دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی آپ بول نہیں سکتے. اب میں تو وہ زندگی میں تو آپ کے مطابق ان کی پر جو عوام جو کر رہی ہے وہ ظلم کر رہی ہے, وہ ظلم کر رہی ہے, سراسر ظلم ہے یہ, سراسر ظلم ہے یہ. کیا وہ معصوم ہیں آپ کے حساب سے؟ بالکل معصوم ہے. اللہ کے رسول ہر اللہ کے رسول معصوم ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی زندگی نہیں ہوتی. ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی مقرر کر دیا جاتا ہے. تو کیا ان کے گھر کو ڈھائے جانے کا بھی وہ بھی لکھا ہوا تھا, توریت میں لکھا ہوا ہے گھر ڈھا دیا جائے گا, ان کو بھی اینٹ سے اینٹ الگ کی جائے گی بول کے لکھا ہوا ہے. حدیث میں بھی آیا اینٹ سے اینٹ الگ کر دی جائے گی, ہر چیز آئی. تو پھر جس کی آپ نے کہا کہ جس کی گواہی اللہ دے, تو اس کے بارے میں کیا بولیے آپ؟ اس کے بارے میں کیا بولنا, کیونکہ وہ ہے اللہ کے رسول جس کے لیے گواہی آئی ہے, اللہ کے رسول کے لیے اوپر ہی آتی ہے گواہی. اب یہ سارے مسلمان جو خلاف ہو کے جمع ہو کے بات کر رہے ہیں, ان کے خلاف بول رہے ہیں, تو ان کو کیا بولیں گے؟ نہ سمجھ ان لوگ پہلے آئیے. وہ لوگ دیکھیے, وہ لوگ علم ہے, ان لوگوں کے پاس علم ہے, وہ لوگ علم کو سمجھ نہیں سک رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کئی بعض جگہ ایسا بتایا کہ جو رسول ہوں گے, جب مثال کے طور پر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی کہ محمد مودود احمد خان علیہ السلام جو آنے والے ہیں انہیں یہ راز کھولیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں, اللہ کے رسول خاص ہوتے ہیں, انہی کے اوپر ہر چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے خدا میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو چھپے ہیں, حدیث میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو چھپے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی بند باتوں میں ہر الفاظ سمجھایا ہے, بند باتوں میں سمجھایا گیا ہے, بند باتوں میں سمجھائے گا. وہ رازوں کو کھولیں گے, وہ رازہ کھولیں گے. مطلب آپ بھی بول رہے ہیں جو عالم مفتی حضرات ابھی ہیں وہ راز نہیں کھول سکتے, وہ راز نہیں کھول سک رہے ہیں. وہ لوگ پڑھ تو لے رہے ہیں, وہ تو عالم ہو جا رہے ہیں, پڑھ لے رہے ہیں, رٹ لے رہے ہیں, سو مطلب ان کے دل میں بس گیا. اب ان کو کبھی بھی آڑے تیڑے سوال بھی کرے تو وہ لوگ بول سک رہے ہیں, لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں سک رہے ہیں وہ چیز کو. مطلب وہ سمجھانے کا بلکہ ایسا سمجھانے کا علم صرف اللہ کے رسول محمد مودود احمد خان علیہ السلام پر ہی ہے, یعنی وہی عیسیٰ مسیح بول رہے ہیں. عیسیٰ مسیح ہے. تو مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ وہ عالموں سے, مفتیوں سے, عام مسلمانوں سے بڑھ کے ہیں, بڑھ کے اعلیٰ درجہ ہے. آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے آپ بولیں گے کہ عام انسان کے برابر ہے, کیا بولیں گے؟ کہ آپ نہیں بول سکتے آپ, کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے, اللہ بھیجے ہوئے, ان کو اللہ پسندیدہ رکھے, ان کو
اللہ بہت تو مطلب آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں یہ سب راز کھولنے کے لیے آئے راز ہیں؟ کھولنے کے لیے آئے ہیں اور ہر نبی کی تصدیق کرنے آئے ہیں. مطلب تصدیق قرآن بولے اور تو حدیث. آپ یہ بتائیں کہ ابھی وہ جو واقعات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں جس کا ذکر توریت میں انجیل زبور میں ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہو ان رہے کے ساتھ ہیں؟ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، ویسے ہی ہوں گے لیکن الگ انداز سے ہوں ابھی گے. ہوئے ہیں کہ ہونے والے؟ ابھی تو اب بول نہیں سکتے ہم کیونکہ آخری لمٹ کراس ہو گئی، کیونکہ آخری نشان بھی ہونا تھا محمد اپنے بی بی خدیجہ کا اچھا آپ کیا بولیں گے کہ ایسے شخصیت کو جس کی گواہی آپ کے مطابق اللہ ہی نے دی ہے جی تو عوام کو کیا بولیں گے آپ حافظ صاحب ہونے کے ناطے؟ کیونکہ میں آپ یہ بول رہا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ لوگ سمجھیے، تھوڑا سمجھیے. اللہ کی گواہ آ رہی ہے، اوپر سے بارش آ رہی ہے، سب کچھ آ رہا ہے. جس ٹائم موسم نہیں ہے بارش کا اس ٹائم بارش آ رہی ہے. ہم لوگ ادھر نبوت کا دعویٰ کرنے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم لوگ ادھر رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں. رسول بول رہے ہیں، ہم رسول بول رہے تو آپ لوگ آئیے تحقیق کریے. انہوں کیوں اپنے آپ کو رسول بول رہے بھائی؟ کیا ہے؟ انہوں پاگل ہے، انہوں ناسمجھ ہے؟ ایسا سمجھ کے آئیے. آپ لوگ آ کے آپ لوگ دیکھیے پہلے. اگر رسول نکلے تو آپ لوگ جا سکتے سیدھا، آپ لوگ ڈائریکٹ چل جاتے. کیوں آپ لوگ کی نظر نیچے ہو جاتی؟ ہم لوگ کس کے اوپر حملہ کر رہے تھے ہم کو نہیں معلوم. آپ یہ بولیں گے بعد میں. پہلے آپ لوگ تحقیق کریے، ادھر آئیے. تحقیق کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سامنے کا پورا پتہ چل جاتا. پھر یہ لوگ جا کے پولیس میں ادھر ادھر شکایتیں کر رہے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہے، یہ شخص بیوقوف ہے، یہ شخص لوگوں کے سینٹیمنٹس کو جو ہے دھوکہ دے رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، تو کیا بولیں گے آپ؟ وہ کچھ بھی دھوکہ ہوئے نہیں دے رہے. نہ ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کچھ کر رہے، نہ ہم لوگ ان سے ملے کبھی، کچھ بھی نہیں. ان لوگ آ جاتے، جب ہم لوگ کدھر بھی گئے دیکھ لیے ہمارے کو، سیدھا جا کے پولیس میں کمپلیٹ ہو جاتی ہماری. ایسے دکھے وہ اپنا آپ کو عیسیٰ مسیح بولتے. یہ سب شکایتیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. کوئی بھی بولنے کرنے سے ہم مثال کے طور پر اب بول رہے ہیں آگے والا. آپ ایسی دنیا میں بہت لوگ آئے، بہت جنے بولے مہدی علیہ السلام ہوں میں، مہدی علیہ السلام ہوں میں. بہت جنے عیسیٰ علیہ السلام میں بولے. ان لوگوں کے تو اب تک ایک میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کے پاس تو 2 نشان پکے نہیں ہوئے. میں تو اب جس سے میں بات کر رہا تھا محمد مودود احمد خان سے، محمد مودود احمد خان عیسیٰ علیہ السلام سے میں جب بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا مجھے کہ 5 نشان میں اگر وہ لوگ پکے ہو گئے، اگر وہ 5 نشان میں بھی اگر پکے اتر گئے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں گا میں کہ پورے نشانہ ان لوگوں پہ فٹ ہوتے کیا. جبکہ میں تو بہت سارے لوگوں کو میں البتہ میں اتنا دیکھا، ان لوگوں کے قریب جا کے تک دیکھا، میں ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے بات کرا، سب کرنے کے بعد ایک ہی معلوم پڑا، ان لوگوں کے پاس ایک نشان پکا نہیں ہو رہا، ان لوگوں کا نام نہیں آ رہا، ان لوگوں کا پیدائش کا دن، یہ سب پورا کچھ بھی میچ نہیں کر رہا ان لوگوں کے ساتھ. پھر بھی وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے کیس بک نہیں ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اب انسان جب آپ دیکھیے وہ آنے والا انسان اب جو دعویٰ کر رہا تھا، جو انسان جو پکا نہیں اترا، وہ انسان کیا تھا پہلے؟ وہ انسان ایک ڈاکٹر بھی حلال میں ایک ڈاکٹر بھی دعویٰ کرا تھا تقریباً 2-3 سال پہلے جو دعویٰ کرا تھا میں مہدی علیہ السلام ہوں بول کے. مہدی علیہ السلام کیسا ہو سکتے بھائی؟ جب انسان اللہ تعالیٰ جب اسے پسند کر لیا تو انسان کیسا سوچ سکتا؟ انسان کے اوپر جب میں تو اتنا ہی کہوں گا، انسان کے اوپر جب اعلیٰ درجہ جب کراس ہو جاتا انسان کے اوپر، انسان اپنے آپ کو سمجھ لیتا، ویسے اسی طرح سمجھ لیتا انسان اپنے آپ کو. تو کیا ہے محمد مودود احمد خان صاحب بھی ویسے سمجھ لیے؟ ویسا سمجھے ہی نہیں. انہوں البتہ یہ تک کہتے تھے میں ہو ہی نہیں سکتا. پہلے تو ان کے پیدائش سے لے کے 21 سال تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا. 21 سال تک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں عیسیٰ مسیح ہوں، میں رسول ہوں بول کے پتہ ہی نہیں تھا ان کو. جب ان کے ساتھ نشانہ بھی ہوئے تھے، 18 سال کی عمر میں نشان ہوا تھا، ان کو یاد نہیں تھا. تقریباً نہیں بولے تو 10-11 سال تک تو ان کو خود نہیں معلوم تھا میں رسول ہوں بول کے. اور آگے بھی آگے تو اللہ تعالیٰ معلوم کرا دیا ان کو. انسان کی طرف سے کچھ بھی معلومات نہیں ہوئے ان کو. انسان ان لوگوں کو اور بھٹکاتے تھے. اب بعض جگہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ ہندوؤں کی کتاب میں یہ کہا گیا کہ مسیح دجال کی قوم سے رہیں گے. مسیح دجال کی قوم سے ہی ہے، یہودا قبیلے سے ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام عرف محمد مودود احمد خان علیہ السلام جو ہے اب وہ یہودا قبیلے سے ہے. لیکن پھر یہودی تو مسلمان کیسا؟ یہودی میں دو طریقے کے یہودی ہے، ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو کافر ہے. کافر یہودیوں میں تو وہ سارے ادھر ہی رہ گئے، یروشلم میں ہی رہ گئے کافر یہودی. ٹھیک ہے، آپ کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اتنی تحقیق کیا کہ
ہر نشان ان کے اوپر فٹ ہو گئے. اب ایک بھی نشان کسی کے اوپر فٹ ہو گئے تو تقریباً 10 نشان پہ بھی فٹ ہونا ان کے اوپر فٹ ہو گئے تو یہ پورے نشان ان کے اوپر فٹ ہو جاتے. اگر نہیں ہوئے ایک بھی نشان فٹ وہ ہو ہی نہیں سکتا مہدی علیہ السلام. اگر مودود محمد احمد خان کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ان کے اوپر پورے 1200 نشان فٹ ہو گئے. پوری گواہی آ گئے ان کے اوپر یہ فٹ ہو چکا ہے بول کے. اور کوئی بھی ان کے ساتھ چیلنج نہیں کر سکتا کہ ایک بھی 10 نشان ان کے فٹ ہونا ان لوگوں کے اوپر. اگر ہو گئے تو چیلنج ہے ہم لوگوں کا آپ کے ساتھ. آپ آ کے سب تحقیق کریے. اگر آپ یہ لوگ بھی بول رہے ہیں کہ جو بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا بولیں گے؟ پھر کیوں بدتمیزی کر رہے ہیں، کیوں یہ کر رہے ہیں وہ؟ میں تو ایک ہی بات بولتا ہوں، 100 بات کی ایک بات بولتا ہوں میں ان کو. آپ پہلے آئیے عقیدہ تحقیق کریے. کیوں؟ انہوں پاگل ہے. پاگل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی بارش نہیں برساتا. ان کی دعا پہ بارش نہیں ہوتی. کوئی پاگل ہے تو وہ پاگل نہیں ہے بول کے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بارش دیتے. ان کی دعا پہ بارش ہو جاتی. ان کی دعا پہ بہت کچھ ہو جاتا. کیوں؟ ہم نے دیکھے ہوئے اپنے آنکھوں سے. کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے جھوٹ نہیں ہوتا. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے جھوٹ نہیں ہوتا. اگر دوسرے کے بولنے پہ سنے تو وہ جھوٹ لگتا اپنے کو، مگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ یار میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا. اگر ابھی آج میں بیٹھا ہوں اس جگہ میں، کل کے دن اگر آپ بیٹھ کے ایسا بولے میرے کو تو میں آپ کو بولوں گا نہیں آپ جھوٹ بول رہے. تو ابھی یقین نہیں کرتے. ویسا آج میرے کو بھی یقین نہیں آ رہا. کیوں؟ آپ لوگ جیسا آپ یہ سوچ رہے نا انہوں اللہ کے رسول نہیں ہے، وہ نہیں ہے بول کے، ویسا ہمارے کو باتوں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہم لوگوں نے پوری تحقیق کر لی ہے. اس کے لیے ہمارے یہ کان سے گھس کے یہ کان سے بات نکل جاتی. کیوں؟ انہوں ہے اصلی میں اللہ کا رسول. اگر آپ آ کے ہمارے پاس آ کے بولے ایسا، آپ آ کے ایسا ہمارے کو بولے ارے یہ اللہ کے رسول کیسا ہوتے بھائی، کیسا ہوتے؟ نہیں ہوتے نو اللہ کے رسول. یہ سب جھوٹے دعوے دار ہیں نو، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں نو. اگر آپ ایسا ہم لوگ کو بول دیے، ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ارے ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. ویسا آپ لوگ بھی ویسے بولتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بارش آتی ہے، ان کی طرف سے انہوں دعا کرتے تو بارش آتی ہے. انہوں دعا کرتے بارش آتی ہے. ویسے میں بہت بار معجزے دیکھ لیا. انہوں اللہ اکبر بولتے جیسے مہر چلاتے. وہ کیوں؟ وہ کوئی پاگل کے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا. وہ پاگل کے ساتھ، وہ عام انسان کے ساتھ تو نہیں ہوتا. تو پاگل کے ساتھ کیوں ہوگا وہ؟ کیوں؟ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ بہت اعلیٰ درجہ کے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہوتا. انہوں جب اللہ اکبر بولتے تو پورے مہارا چلاتے. پورے جانور، پورے چڑیا ہوئے، کبوتر ہوئے جب چلاتے رہتا اس ٹائم. کیوں؟ عصر کے ٹائم جس ٹائم ہم لوگ یہ جب اللہ اکبر بولے عصر کے ٹائم اس ٹائم بھی چلاتے. صبح کے ٹائم چلائے، مہر بھی چلاتے. پورا دن ہم لوگ دیکھ لیے مہر کی گواہ. تو کہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پالک پال کے رکھے ہوں یا کوئی آواز نکال رہے وہ کچھ پال کے رکھے ہوئے ہے. تو شہر بات تو مور کو پالنا اللیگل ہے. اور اگر اللیگل کام کرے تو ہماری طرف پولیس آتی تھی. اور مور کو پالنا تو معمولی بات نہیں ہے. مور کو پالنا، اور وہ پالا بڑا مور نہیں ہوتا، وہ جنگلی مور ہے. جنگلی مور جب اللہ کی گواہی دے رہا ہے، جب عیسیٰ مسیح علیہ السلام جب آواز دیے، جیسا کہ اللہ اکبر بولے، میں پوری زندگی میں جتنا میں چیخا اتنی زور سے آواز کروں گا میں بول کے بولے، اللہ اکبر بول کے کتنی زور سے ہوا اتنی زور سے چلایا. تو مور 3 مرتبہ آواز دیا، جیسا کہ اللہ اکبر انہیں بھی بول رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ بولا، ویسا آواز نکالا وہ بھی. جب یا حی القیوم بول کے اللہ تعالیٰ کو پکارے تھے، حی القیوم بول کے مہدی علیہ السلام، جب اللہ حی القیوم پکارا تو جبھی بھی 3 وقت آواز دیا. جب 3 وقت کیا آواز دیا؟ میرے کو تو ایسا سنائی دیا، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے سنے آیا مجھے تو. یا حی القیوم بولے تو ایسے 3 مرتبہ میں تو علانیہ سنا. میں تو جیسا کہ میرے بازو کی کھڑا ہوا ہے میں سن رہا ہوں. اور یہ پالا ہوا نہیں ہوتا. اگر پالا ہوا ہوتا تو سامنے اگر آپ کو کوئی جھلک تو بھی دکھتی تھی. نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی فون کے ذریعے یا کوئی ٹی وی کے ذریعے آواز نکالے. فون کے ذریعے لائیو ویڈیو نہیں بتا سکتے آپ. لائیو ویڈیو ہے، انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہے لائیو ویڈیو. تو یہ آپ اللہ کی قسم کھا کے بول سکتے کہ وہ مور جانور ہی گواہی دیا. چرند پرند پورے آواز کرنا شروع ہو گئے. جب اللہ اکبر جب پکارا گیا، یا حی القیوم جب پکارا گیا، چرند پرند پورے آواز آتے. تو ریکارڈ آپ کے پاس ایسا بولے جیسا کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ. فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ سن لے اس کی آواز، سن لے اس کی آواز. جس طرح بولتے آپ لوگ جب آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ تعالیٰ جب آپ کے سامنے اگر کوئی اگر آواز نکالا، اگر آپ کے سامنے کوئی اگر جیسا مثال کے طور پر حالل کی بات ہے، میں ایک جگہ ایک مسجد میں روزہ کھولنے گیا تھا تو وہاں کہہ رہے تھے کہ امام کو کچھ ہدیہ دیو. ہدیہ دینے کے لیے پورے لوگ کھڑے ہو گئے ہدیہ دینے کے لیے.
آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو جب پکارے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کو پکارے تو پورے چرند پرند کھڑے ہو گئے تھے اللہ کو پکار لیتے ہوئے. آپ جب یقین کریں یا نہ کریں میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ میں تو اتنا کہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت نہیں ہوں گے کیونکہ آپ لوگ یہ دیکھ نہیں سکے. اگر ایمان میں رہتے آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیتے. تو پھر یہ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ ان کو کیا تنبیہ کریں گے بتائیے. میں تو وہی بولوں گا ان لوگ ناسمجھ ہے. ان لوگ کو پہلے وہ سوچنا چاہیے کس کے اوپر گالی دے رہے بھائی. آئیے پہلے دیکھیے ادھر کس کے اوپر گالی دے رہے. کوئی انسان کے اوپر دے رہے, کوئی اللہ کے رسول کے اوپر دے رہے, کوئی جانور کو دے رہے. پہلے دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ لوگ گالی دیجئے. کیوں؟ کیونکہ میں اللہ کا معجزہ دے گا. میں معجزہ دیکھ لیا. میں بارش ہو رہی سو دیکھ لے کے میں کیسے اس کو نہ بولوں. میں اس کو اگر میں نہ بولوں گا تو استغفر اللہ میں کافر بن جاؤں گا. میں کیوں؟ میں قرآن حافظ ہوں. میں حافظ ہو کے میں اگر ایسا بولوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا. میرے کو ایسا نہیں بولنا ہے. میرے کو توبہ میں تو توبہ کرتا ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھنے کے بعد اگر نہ بولے تو وہ انسان نے وہ جانور سے بدتر ہے. انہیں کافر سے بدتر کافر ہے. اللہ کے رسول کا جو انکار کرے وہ کافر ہے سراسر. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اللہ کی گواہی بھی جو نہیں سمجھ رہا وہ بھی بہت بڑا کافر ہے. مطلب آپ کے مطابق اللہ جس کی گواہی دے دے اس کی کیا ضرورت کہ کوئی اس کے خلاف ہو؟ جی بالکل. اللہ جس کی اللہ تعالیٰ گواہی دیا. اب مثال کے طور پر دیکھیے آپ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ جب لکڑی کو سانپ بنا دیے تو انسان سمجھے وہ جادوگر ہے. لیکن حالانکہ وہ جادوگر نہیں ہوتے. موسیٰ علیہ السلام کبھی جادو نہیں کرے, کبھی نہ جادو سیکھے. اللہ تعالیٰ کے کرشمے بتائے. اللہ تعالیٰ کے کرشمے بتائے. اور یہ عیسیٰ مسیح کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بس بارش دیتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بارش کا آنا دعا پہ وہ سب ایک اتفاق ہے کبھی تو نہیں بالکل نہیں. یہ اتفاق بولے تو اتفاق بار بار نہیں ہوتا. اتفاق کئی بار ہوا. یہ اتفاق اگر کہیں گے تو اتفاق بھی نہیں ہوتا. اتفاق انسان کو شرم آ جانا کہ اتفاق بولنے کو کہ ایک بار بولے تو اتفاق بول سکتے ہیں. 3 بار تک ہوتا ہے اتفاق, اس کے بعد نہیں ہوتا. بار وہ بھی گرمی کے تپتی گرمی میں وہ بھی خالی صرف گھیراؤ ڈالتے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسا گھیراؤ صرف خالی گول گھیراؤ چھتری کے جیسا گھیراؤ آ کے بارش آتی. بارش سے وہ بھی کتنی ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے نہیں آتی. صرف 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ سے زیادہ نہیں آتی. 5 منٹ وہ بھی ایسا جیسا کہ مٹی کو آپ کوئی جگہ پہ پانی چھنک کے بیٹھنے کے لیے آپ کس طرح نمی کرتے ہیں اسی طرح خالی صرف زمین نمی ہو جاتی بس اور کچھ بھی نہیں. تو آپ اب مسلمانوں کو کیا بولنا چاہیں گے کہ میں تو ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں نہیں ساتھ میں مطلب ان کو کس طریقے سے تنبیہ کرنا؟ تو مطلب یہ لوگ ابھی جرم کر رہے ہیں آپ کے مطابق کہ یہ برا کر رہے ہیں تو ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ وہ بتائیے نا. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ اگر ان لوگوں کو اگر اتنا ہی حق ہے اللہ کے رسول کیسے ہوتے ہیں بول کے پوچھنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھیے. پہلے آپ لوگ سمجھیے. پہلے آپ قرآن پڑھیے, حدیث پڑھیے. حدیث پڑھنے کے بعد آپ لوگ آئیے. آنے کے بعد آپ لوگ جب آپ لوگ سوال کر سکتے 10 سوال کر سکتے 100 سوال کر سکتے. آپ 100 سوال کریں گے آپ کو 100 کے طرف جواب ملیں گے. جواب اگر نہیں ملنے کی صورت پہ آپ یہ کہہ سکتے کہ ارے بھائی نہیں ہو سکتا بول کے آپ لوگ پہلے ہی بول دیتے نہیں ہو سکتا بولے تو آپ لوگ کس وجہ سے بول سکتے. اگر آپ کل کے اب مثال کے طور پر میں یہ ایک مثال دوں گا. اگر آپ بولیں گے ڈرائیور ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہی کہیں گے اگر بھائی ڈرائیور نہیں ہوتا جبکہ وہ 100 سال بڈھا آدمی ہے جو کئی سالوں سے ڈرائیونگ کر رہا بڑے سے ہیوی ڈرائیونگ کرا ہوئے اس سے چھوٹا سا غلطی ہو گئی تو اسے ڈرائیور نہیں کہتے. آپ لوگ اس طرح کہیں کو کہتے. اس کے طریقے کو دیکھیے, اس کے طور طریقے کا مثال کے طور پہ دیکھیے. آپ لوگ اب مثال تو بہت سارے آتے ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا آپ لوگ بس یہ بولنا بند کریے یہ کافر ہے بولنا بند کریے کیونکہ آپ لوگ نہ سمجھے. یہ لوگ کافر ہیں. پھر یہ دیکھو حدیث ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کو مسلمان کو کافر بولتا ہے تو اس میں سے کوئی ایک کافر ہوتا ہے. بالکل کون کافر ہے؟ کافر ہوتا ہے جو آپ جب محمد محمود احمد خان اور علیہ السلام پر جو کافر جو کہتے ہیں نا وہی کافر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کا انکار کرنا مطلب قرآن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا انکار کر رہا ہے مطلب کہ کافر ہے. تو آپ کیا یہ ایڈوکیٹس کو انجینئرس کو ڈاکٹرس ایڈوکیٹس میں دعوت دوں گا. ایڈوکیٹس بہت عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگ کے جیسے عقل کوئی استعمال نہیں کر سکتا. عام انسان تو ان کے برابری میں بھی نہیں آتا. ڈاکٹر ایڈوکیٹس اینڈ انجینئرس یہ لوگ کیا ہے پڑھائی کو کھود کے پڑھتے ہیں. یہ لوگ کے اندر بہت قابلیت ہوتی ہے. میں ان لوگوں کو خاص کر کے دعوت دوں گا. اگر وہ لوگ سوال کرتے ہیں وہ لوگ کچھ کام کا سوال کرتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں کہتے تم نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے لڑنے نہیں آتے. وہ لوگ
آپ کے مطابق جو لوگ عوام جو بول رہی ہے گلی کوچوں میں جو خلاف بات کر رہے ہیں وہ جاہل مسلمان ہیں. دیکھیے وہ آپ جاہل ہے ان لوگ. اب دیکھیے آپ لوگ دیکھیے ایسے گلی کوچے آپ بول رہے ہیں, بعض ایسے گلی کوچے ہیں جو ان پڑھ ہے, جو خالی صرف کام کر کے جیتے ہیں, جو اللہ اور رسول کے آپ بتائے ہوئے. اب آپ دیکھیے ایسے کئی لوگ کئی آئے, اب ہر کوئی آتے الگ الگ بات اپنے دل سے من گڑت کہانیاں بول کے چلے جاتے ہیں. اب وہ من گڑت کہانیاں کو وہ لوگ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ لوگ کو سچ سمجھ کے چلتے ہیں. آپ ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کیسی بات کہیں گے, مطلب کیسا غصہ کا اظہار کریں گے ان پبلک کے اوپر جو جھوٹ کر رہی ہے؟ کیا ضرورت ہے, کیسی جس کے اللہ تعالیٰ نبی گواہی دے, وہ بتائیے. جو آپ بولی کیا بولنا, کیسا بولنا چاہیں گے؟ آپ کا اپنا غصے کا بھی اظہار کیجیے ان کے خلاف. میں تو یہی بولنا چاہتا ہوں, ہر انسان کا آپ لوگ غصہ دیکھنے کا وہ نہیں ہے. آپ لوگ ادھر آئیے, پہلے تحقیق کریے. آپ لوگ جس کو کافر بول رہے, جس کو شیطان بول رہے, جس کو پاگل بول رہے, وہ اللہ کے رسول کو بول رہے. آپ لوگ عام انسان کو نہیں بول رہے. آپ لوگ کیوں بول رہے بھائی؟ اس کا اللہ کی طرف سے بارش آ رہی ہے. اللہ کی طرف جس کی گواہ اللہ دیتا ہے, اللہ اسی کی گواہی دیتا ہے. جو اللہ کے رسول ہر انسان کے لیے تو اللہ گواہی نہیں دیتا, کیونکہ ہر انسان اتنے انسان ہے, کروڑوں کی تعداد میں انسان ہے. صرف خاص کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول کو آپ لوگ گالی دے رہے ہیں, اللہ کے رسول کو آپ برے بھلے باتیں بول رہے ہیں. کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ آپ لوگ کو حق کون دیا؟ آپ لوگ کو بولنے کا حق کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو حق دیا کیا آپ یہ سب بولو بول کے؟ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں دیا. آپ لوگ اگر آپ لوگوں کا حق ہے, آپ لوگ کو صرف اتنا حق ہے کہ آپ لوگ آ کے مانیے یا نہ مانیے, آپ کی مرضی ہے, آپ کے دل کی بات ہے. وہ ہم نہیں بول سکتے کہ ہم آپ کو کھینچ کے نہیں لا سکتے. آپ لوگ آنا چاہتے ہیں, اگر آپ لوگ کو جنت چاہیے, آپ لوگ کو اگر جنت چاہیے تو آئیے, آ کے آپ بیٹھیے, بیٹھ کے پہلے بات کیجیے. بات کرنے کے بعد آپ لوگ سوچیے کیا غلط ہے کیا نہیں. اگر آپ لوگ وہ سب کرنے سے پہلے آپ لوگ سب بولتے ہیں کافر ہے کافر ہے, ارے کہاں سے ہو سکتے بھائی کافر کیسا ہو سکتے؟ اگر میں پرسوں کل ہی دیکھا میں ایک ویڈیو, وہ کہتا ہے کہ کافر ہے. کیوں بولتے بول رہا ہے. کیوں بولتے بولو تو ہر نبی اپنے آپ کو بولتے, ہر رسول اپنے آپ کو بولے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو کوئی بھی نہیں مانے, جب بھی کافر تھے. کیا وہ لوگ آپ لوگ ہے کیا کافر؟ اب آپ لوگ کے سامنے اگر کوئی آ گیا, میں اگر کھڑے رہ کے بول دیا اگر وہ نبی نہیں ہوتے, رسول نہیں ہوتے بولے تو آپ لوگ مجھے ماننے کے لیے آئیں گے. آگے آج ہمارے پاس بہت یوں سمجھیے ہماری تعداد کم ہے. اگر ہماری تعداد زیادہ ہو گئی نا, آج آپ لوگ یہ بول رہے ہیں, کل کے دن اگر اللہ چاہا تو اس طرح وقت آئیں گا. میں تو یہی چاہ رہا ہوں کہ ایسا وقت آئے, ہمارے ساتھ کروڑوں کی تعداد ہو جائے. کروڑوں کی تعداد میں اگر آپ لوگ ایسے کافر رہیں گے تو آپ لوگ کے لیے بہت برا ہوگا. آپ لوگ خود اپنے آپ میں شرمندہ ہو جائیں گے. اس طرح آپ لوگ سوچیے. اگر جو بھی آپ لوگ برے بھلے باتیں کرنے والے اگر آپ لوگ سب ہے تو آپ لوگ ایک دماغ لاجک سے سوچیے, خالی صرف لاجک. آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے آئیے, تھوڑی دیر کے لیے, زیادہ بھی نہیں, 15 سے 20 منٹ کے لیے آئیے. نہیں آنے کے لیے تو پھر جگہ بتانے کے لیے, جگہ بتانے کے لیے بولے تو جگہ بتائیں گے تو ہمارے پر حملہ کریں گے. حملہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. آپ لوگ چاہتے ہیں اگر آپ لوگ کے اوپر ہونا ہے تو آپ لوگ سب اکٹھا ہو کے آپ لوگ سب ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریے. تو مطلب آپ بھی اپنے غصے کا کچھ اظہار کریں گے؟ مطلب آپ کے مطابق جس کی گواہی اللہ دے دے ان کی کیا ضرورت کہ آپ انکار کریں؟ وہ بولنا چاہ رہے ہیں نا, جس کی گواہی. میں تو وہی بولنا چاہ رہا ہوں, جس کی گواہی اللہ دے دیا, آپ لوگ ان کو اوپر کیوں بول رہے بھائی؟ پاگل شیطان کیوں بول رہے ہیں ان کو؟ ہمیں غصہ آ رہا ہے وہ بات ہم سننے پہ ہمارے کو غصہ آ رہا. کیوں؟ ہم لوگ سمجھ گئے, ہم لوگ تحقیق کر لیے, وہ اللہ کا رسول ہے. اب اگر ان کو بولے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے. کیوں؟ انہوں بھی نبوت کا دعویٰ کرے, انہوں بھی رسول کا دعویٰ کرے تھے, تو ان کو بھی پہلے نہیں مانا تھا آدمی, بعد میں آہستہ آہستہ کر کے مانے. تو آپ لوگ تو ایسے ہی کر رہے ہیں. ایسا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے بال ملے تو آج دنیا بھر کے سیکیورٹی کے ساتھ ایسا لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ ان کے آسمان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں, ویسا لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ. اگر وہی انسانوں کو اگر پتہ چل جائے, اللہ چاہے تو اگر شاید مجھے تو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ شاید ان لوگوں کے پاس چلے گئی بات یا پھر نہیں گئی. اگر کوئی ایسے ہے تو اگر ان لوگوں تک بات پہنچانے والے تو ان لوگوں کو میں خبر دیتا ہوں کہ وہ لوگ تک بات پہنچا دیجیے کہ اللہ کے رسول دنیا میں آ چکے ہیں. اللہ کے رسول کوئی اور نہیں, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک ہی ہے, دو نہیں ایک ہے. اور وہ صرف یہ رسول مطلب نبی ہو گئے کیا؟ پھر نبی نہیں ہوتے. رسول اور نبی دونوں الگ الگ چیز ہے, الگ الگ ہے. اب انسان ایک نہیں ہوتا, انسان الگ الگ ہوتے. تو اسی طرح تم یہ اب آپ بتائیے کہ تو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, مطلب وہ تو لازم ظلم ہو رہا ہے. ان کے گھر کو ڈھا دیا جانا کہ سب سے بڑا ظلم نہیں ہے. اگر کسی غریب کے انسان کا اگر میں گھر ڈھا دوں, اگر میں 100 کی تعداد میں لے کے میں گھر ڈھا دیا تو کیا 100 لوگ مجھے یہ نہیں بولیں گے کہ ارے تم ظلم کر رہے ہو, تم مظلوم کے اوپر ظلم کر رہے ہو بول کے بولیں گے؟ نہیں. ان کے اوپر جو کیسز کیے جا رہے ہیں وہ
वो केसेस वो सब पूरा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ रहता वो है, वो भी जुल्म है। बाज़ जन ऐसे है जो गलत केसा कर रहे हैं, गलत सोच के कर रहे हैं, गलत बेफुजूल में जाके केसा करना ये फायदा नहीं है आप लोग का। आप लोग पहले सोचिए किसके ऊपर केस कर रहे हैं भाई हम लोग, ना हम